اہم ترین فیصلہ آج سامنے آیا ہے. نظر ثانی کی درخواست کو رد کر دیا ہے اور پھر سے یاد دلایا ہے کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں, 90 دن میں الیکشن کرنے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو تب بھی عدالت کے پاس آنا ہے وجوہات لے کے. یہ درست ہے. اگر آپ نہیں کروا سکتے تو اس کا آپ کو جواز دینا پڑے گا. الیکشن آئین جو ہے یہ الیکشن فری, ٹرانسپیرنٹ اور فیئر کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈالتا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن کے پاس ان کو وقت چاہیے, وہ نہیں کروا سکتے, تو یہ جواز مہیا کرنا پڑے گا. تو آج کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیوں کا ایک جواز دیا ہوا ہے, اس کے بعد تو عدالت میں ان کو پھر بھی جا کے یہ پیش کرنا ہے اور عدالت کو قبول کرنا ہے اس جواز کو, ورنہ تو آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. قبول نہ کریں اس کا چوائس میں ان کے پاس بھی نہیں ہے, عدالت کے پاس نہیں ہے چوائس. کیونکہ ایک اگر ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, آپ کو اتنا عرصہ درکار ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کی جو صوبائی حلقہ بندی ہے ان میں کافی تبدیلی آئے گی, قومی میں بھی آئے گی, لیکن صوبائی میں بہت زیادہ. مگر ٹیبلز تو تبدیل نہیں ہوئی نا, آپ کی 2/3 اکثریت سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی, آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی اتنی ہیں, نیچے آپ کی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تو آپ کی ہو رہے ہیں چینج, مگر دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی ریفلیکٹ ان فیکٹ ناٹ نیسسری, اٹس ناٹ ریفلیکٹنگ. نیشنل اسمبلی کی سیٹیں نہیں تبدیل ہو رہی, ضرورت ہی نہیں ہے نا, آئین کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تبدیل ہو رہی ہیں جی, تبدیل نہیں ہو رہی, لیکن ان کی حلقہ بندیاں تبدیل ہو جائیں گی. جی بالکل ایسا اس لیے ہاں, تو یہ ایک بڑا سیریس ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں آپ کرتے ہیں, پھر آپ نوٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس پہ اعتراضات کا, پھر اس کو اعتراضات دور کیے جاتے ہیں. آج جو الیکشن کمیشن نے اعلامیہ بھی جاری کیا اور کہا کہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو نمٹا لیں, حلقہ بندیوں کے پروسیس کو, اور شیڈیول جاری کر دیں. آپ مطمئن ہیں اس اعلان سے؟ جی, میرے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا. بات ہے الیکشن کمیشن مطمئن ہے کہ نہیں ہے, الیکشن انہوں نے کروانے ہیں, میں نے حکومت نے نہیں کروانے. بالکل کرانے ہیں, بلکہ آج تو عدالت نے یاد دلایا ہے کہ صاحب یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے 90 دن کی, بار بار سٹریس کیا ہے. نہیں, ایک اور بھی ذمہ داری ہے نا, جو ایک اور شک ہے جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیتی ہے فری, ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشنز کا, وہ بھی ذمہ داری ہے نا. اگر آپ حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے ایک پیریڈ میں, اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں 4.5 مہینے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر آج میں اس نقطے پہ ہوں کہ عدالت نے کہا تاریخ دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے, تاریخ بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. سو آپ ایک آدھے بحران اختیار نہیں ہے, بحران بنتے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال بحران نہیں ہوتا, کچھ عقل مندی کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک ادارہ اگر کہہ رہا ہے, آئینی ادارہ ہے, کہ مجھے 4.5 مہینے چاہیے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے, آپ نے سینسس اپروو کر دیا ہے نیا, مجھے 4.5 مہینے چاہیے, تو اب 4.5 مہینے تو 90 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں نا. پھر آپ فورس نہیں کر سکتے کہ تم نہیں کر کے دو, یہ ہوگا نہیں. عدالت کا مرتکب ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں, توہین عدالت یہ نہیں ہے. نہیں ہے, عدالت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. ایک ناممکن چیز تو ممکن نہیں کی جا سکتی نا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن از ویری ویل ود ان اٹس رائٹس رائٹ ناؤ, جو کام جی, اگر وہ یہ جواز دے سکیں کہ ہمیں اتنے دن درکار ہیں, ہم 90 دن میں نہیں کرا سکتے. وہ جواز ہے نا, حلقہ بندیوں کا ہے. جی تو ہے, تو بس تو دے ویل ود ان دیئر رائٹ رائٹ. میرا خیال ہے کہ اور تاریخ دینے کے حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے کہ تاریخ دے دینی چاہیے؟ تاریخ دے دینی چاہیے. نہیں, صدر کا استحقاق ہے, اختیار ہے الیکشن کمیشن کا. اس کے اوپر آپ جانتے ہیں بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. آج تو ہماری وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی, اس کے اوپر بھی آپ کو بتاتی ہوں کیا بات کی, مگر آپ کا کیا نقطہ ہے؟ دیکھیں, صدر صاحب آئسولیشن میں تو نہیں دے سکتے نا. جب مسئلہ یہ ہے کہ کیا صدر صاحب کو پتا ہے کہ کتنے دن چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے, اس کے مطابق ہی وہ تاریخ دیں گے. وہ تو 90 دن تاریخ دیں گے نا, وہ تو تاریخ 90 دن کے اندر دیں گے, اس میں ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ ایک ابہام ہے سارے معاملے میں. مگر ویسے آپ کا کیا پوزیشن ہے کہ آرٹیکل 48 شک 5 لاگو آتی ہے کہ ادھر ایکٹ ہوتی ہے کہ صدر کا رائٹ ہے دینا, یا آفٹر دا امینڈمنٹس الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے؟ دیکھیں, وہ نہ بھی ہو, آپ کو نہیں, آپ کلیئر نہیں ہے اس پہ؟ نہیں, میں کلیئر ہوں. تو کیا بتائیے, یہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے. سو آل از گوئنگ ویل ایز پلانڈ. مگر اب تو یہ جی بالکل سماعت ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ کہ 90 سے زائد کیسز ہیں جس کا فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بفور ریٹائرنگ. 17 کو آپ کے اگلے چیف جسٹس آ جائیں گے. بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری ان کے سامنے ہوگی. انہوں نے خود ایزیوم کر لی ہے. یہ کیسز چلتے رہتے ہیں, اور بلکہ اس وقت ان کا کیس کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا میرے خیال میں. تو یہ سارے سپریم کورٹ یہ آپ اگلے چیف جسٹس پہ چھوڑ دیں, اگلے بینچز پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے. یہ سارے کیسز جی وہاں پیدا ہوگا, انکلوڈنگ نیب ترمیم کے اوپر جو سن رہے ہیں. جی, اس پہ تو وہ بڑے کلیئر ہے کہ اس کا فیصلہ تو جلد دینا ہے.
نہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، مگر بہتر ہے کہ سارے معاملات چھوڑ دیں. بہتر ہے کیونکہ اتنا جو بینچز وہ بناتے رہے ہیں، جو فیصلے ہوئے ان پہ اتنا شک اور شبہ ہے کہ اب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آخری دنوں میں آپ اتنے بڑے فیصلے کریں. تو سر یہ پارلیمان نے جو سپیڈی قانون سازی کی ہم نے دیکھا، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اتنی جلدی آپ نے کر لیا، مگر جو پرائیورٹی رکھا ہی نہیں آپ نے سپریم کورٹ ججمنٹ اور ریویو ایکٹ کو، ان دونوں کے اوپر کام نہیں کیا. ویسے تو یہ جو قانون سازی بلڈوز ہوئی، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ قانون سازی ہمیشہ بلڈوز ہوتی ہے آخر میں جو ہوئی ہے. نہیں، قانون سازی اگر ہو سکتی ہے نا، آئین کے مطابق ہے. جو فیصلے کیے جاتے ہیں اجلت میں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سپریم کورٹ کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، پارلیمان اپنے ڈومین میں ہے. اگر وہ پاس کر دیتی ہے، چاہے اجلت میں کرے، راتوں رات کرے، آرڈیننس بھی پاس ہوتے ہیں نا بغیر اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بائی پاس کر کے کرے، ڈیبیٹ کے بغیر کرے، بائی پاس. بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کرنا چاہیے، پروسیس سے کرنا چاہیے. لیکن وائی ڈڈ یو کال دس اسمبلی دا ورسٹ ایور؟ اگر ہر کوئی اپنے رائٹس میں میں نے یہ کہا ہے کہ جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے. 5 سال جو ہوتا رہا ہے وہ آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آج ہماری نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ملک کے اندر کوئی ڈپریشن، ڈسپونڈنسی، بے چینی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس سے نظر نہیں آتی. ہاں وزیر اعظم ہاؤس سے نظر نہیں آتی. آپ بھی جب ادھر بیٹھتے تھے نظر نہیں آتی تھی؟ نہیں، میں چونکہ الیکٹڈ آدمی تھا تو میں نظر میں رہتا تھا. سلیکٹڈ کو نظر نہیں آتی؟ نہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ نان پولیٹیکل سا ہوتا ہے. بٹ ہے جی ہے ڈسپونڈنسی، ڈپریشن، بے یقینی، بے چینی؟ دیکھیں آپ، بالکل بے چینی ہے. کیونکہ اگر کوئی اگر آپ جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے پناہ بے چینی ہے.